ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان. میں ہوں عثما اور اب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حسان اوج جو کراچی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. کراچی یونیورسٹی آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل آفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی میں. ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی میں میڈیکل آفیسرز جو ہیں ان کی کیا سچویشن ہے, انہیں کن مسائل کا سامنا ہے, کیا کام وہ وہاں پہ کرتے ہیں اور کراچی یونیورسٹی کی اس وقت کیا سچویشن چل رہی ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا, اب بائی پروفیشن تو آپ ڈاکٹر ہیں, لیکن پھر اس سائٹ پہ آنا کیسے ہوا؟ یعنی کہ آپ پریکٹس نہیں کرتے؟ نہیں, آئی ڈو پریکٹس آف کورس. آئی ہیو میڈیکل آفیسر کراچی یونیورسٹی کلینک. لیکن یہ کہ کراچی یونیورسٹی کے آفیسر جتنے بھی ہیں تو ان کے مسائل کو جو ادراک کرنے کا ذمہ داری بینگ این آفیسر وہ میری ہے. اور وین آئی got elected as president, so of course it's my responsibility to take care of the affairs of the officers of University of Karachi. تو یہ ہے. باقی آف کورس ایکٹیویزم ساتھ میرا چل رہا ہوتا ہے. سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہیں آپ اور اس پہ بھی بڑا آپ اس کے بہت ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. سو ایک طرف تو یہ ہوا کہ آپ نے اپنا پریکٹس بھی آپ جاری رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کام کر رہے ہیں, لیکن پھر لوگوں کی کام آنا, ان کی خدمت کرنا, یہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو ہر انسان میں نہیں ہوتا کہ آپ الگ سے اس کے لیے آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. آپ کو تھوڑا سا, کیونکہ مصروفیت ظاہر آپ کی ویسے بھی بہت رہتی ہوگی, لیکن لوگوں کی جن پرابلمس ہیں ان کو سالو کرنے کا آپ نے ایک بیڑا اٹھایا اپنے سر پہ, تو کتنی پرابلمس آپ کو خود سامنا کرنے پڑتی ہیں؟ ایکچولی آئی ہیڈ بین ڈوئنگ ایکٹیویزم, لٹریچر کا کام, ادب کا کام چل رہا تھا, ساتھ ساتھ ریلیجیس ایکسٹریمزم کے خلاف کام چل رہا تھا. دین آف کورس ہمارے آفیسر ساتھیوں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ جب یو ڈو ورک آؤٹ سائڈ فار دا لائک کامن پیپل, سو آپ آفیسرس کے لیے کیوں نہیں کر رہے کام. تو دین آئی جوائن دا آفیسر ایسوسیشن اور پھر ہم الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی الیکشنس میں. اینڈ دین اس کے بعد ہم کام مسائل حل کرنے کی کوشش کریں افسران کی. کراچی یونیورسٹی میں افسران کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, تو اس پہ جیسے آپ نے سوال کیا تھا, تو ان مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں. ویسے میڈیکل آفیسرس کی کیا ذمہ داریاں کیا ہیں کراچی یونیورسٹی میں؟ میڈیکل آفیسر جو ہوتا ہے وہ دے ڈو سی دا پیشنٹس, دے ڈو دا او پی ڈی. اپارٹ فرام دیٹ ایمرجنسی سچویشن دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ ریفر کرتے ہیں جو پیشنٹس کو ان کو ہاسپٹلائزیشن کرانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو پینل کے پیشنٹس کو جو ایک پورا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, بلنگس اور یہ سب چیزیں, یہ میڈیکل آفیسر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا, یہ سب ہوتا ہے. تو اس میں کیا کیا پرابلمس آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں؟ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کیونکہ کافی ایکٹیو ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو کس طریقے سے آپ کرتے ہیں؟ نہیں, ایکچولی جو سوشل میڈیا کا جو میرا کام ہے اور جو ایکٹیویزم ہے وہ تو سوشل ایشوز سے متعلق ہے. کراچی یونیورسٹی میں بائی پروفیشن آئی ایم اے ڈاکٹر, سو آئی ایم سینگ دا پیشنٹس, وہ الگ چیز ہے. بینگ این آفیسر, جو کراچی یونیورسٹی کے انتظامیہ سے جو معاملات حل کرانے ہوتے ہیں اور طے کرنے ہوتے ہیں, اس میں ایکچولی وہ ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں. ہمارے افسران ایسے ہیں کہ جو پی ایچ ڈیز ہیں اور وہ سی سی ٹی اور یو ڈی سی کے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں. مطلب ایک بندے نے پی ایچ ڈی کر لیا اور آپ اس کو پراپر کیڈر اور ڈیزگنیشن نہیں دے رہے ہیں, اور اس سے آپ سی سی ٹی, تو اس کی سیلف اسٹیم بھی متاثر ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ متاثر ہوتی ہے, اور اس کا کام میں دل نہیں لگتا. اسی طریقے سے سنڈیکیٹ جو ہے کراچی یونیورسٹی کی آفیشیل ایک اسٹیچوری باڈی ہے, سب سے ہائیسٹ گورننگ باڈی ہے, اور ادھر ٹیچرس کی اکیڈمک اسٹاف کی ریپرزنٹیشن ہے. ادھر تقریباً 7 کے قریب ٹیچرز ہوتے ہیں مختلف کیپیسٹیز میں. لیکن ہم کوئی ایک بھی نان اکیڈمک جو ہے ہمارا اسٹاف نہیں ہوتا, کوئی بھی ایک آفیسر نہیں ہوتا, جبکہ اس گورنمنٹ آف سندھ سے اپرووڈ ہے امینڈمنٹ ان دی ایکٹ کے تھرو. تو یہ ایک بہت بڑی آئی تھنک سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کی طرف سے ایک جو ہے غیر سنجیدگی ہے کہ ہمارے نان ٹیچنگ کے جو افسران ہیں 350 آفیسرز وی ہیو ان کراچی یونیورسٹی, اور ان میں سے کسی ایک کی بھی نمائندگی نہیں, جبکہ گورنمنٹ آف سندھ نے. تو آپ کی یہ ایسوسی ایشن جو ہے اس کو کتنا عرصہ ہوا بنے ہوئے؟ یہ تو لائک اٹ ہیڈ بین ورکنگ لائک سنس 1992. 2007 سے فعال ہوئی. میں نے جو ہے آئی گاٹ الیکٹڈ ان 2018. So like 2 years now then I've been seeing that. So اس کے بعد سے کیا کیا چینجز آئیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ نے ایک ذمہ داری لی ہوگی تو پھر آپ کو ایکچوئل پرابلمس پتہ چلی. جی بالکل. تو آپ نے کس طرح سے ان کو حل کرا؟ ایکچولی ہمارا یہ کہ آفیسرس کا پروموشنس کا مسئلہ ہوتا ہے, انسینٹیو اسکیم ہے ہماری, ٹائم پے اسکیل ہے. وہ مسئلہ جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارے یہ ہوتا تھا, ایک بندہ 17 گریڈ میں 18 گریڈ میں اس کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے, تو وہ ریٹائرمنٹ کے وقت تک ایک ہی گریڈ میں رہتا تھا. تو یہ بہت زیادتی ہے, 30 سال کی سروس کے بعد بھی آپ یو آر ان دا سیم گریڈ, تو لائک اٹس ناٹ فیئر. سو انسینٹیو اسکیم ہم لے کے آئے. انسینٹیو اسکیم پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا کچھ وجوہات کی بنا پہ. بیچ میں کووڈ آ گیا, دین آف کورس کووڈ کی وجہ سے پورے ملک کے حالات آپ کو پوری دنیا کی معیشت. پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پوسٹ کووڈ, ان کے ابھی پوسٹ کووڈ کیا, کووڈ تو چل ہی رہا ہے, تو کیا سچویشن ہے ابھی؟ یہ
किस तरह से जामिया फिर आपका कराची में काम जो मसाइल हैं उनमें ये है कि कोविड की वजह से स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, फिर कराची यूनिवर्सिटी को माली नुकसान बहुत हुए, कराची यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स की मसला है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ग्रांट्स नहीं आती हैं, HEC ने ग्रांट्स में कटौती की है। जब पैसे नहीं होंगे आपके पास तो आप किस तरीके से अपने मुलाजमीन को फैसिलिटेट कर सकते हो, और जब मुलाजमीन को फैसिलिटेट नहीं करोगे तो मुलाजमीन काम भी दिल जमे से नहीं करेंगे, तो एक पूरा प्रॉपर साइकिल है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोविड की वजह से स्टूडेंट्स को मसले ये हुए कि उनकी जब जो प्रैक्टिकल्स होने थे वो नहीं हुए हैं, ऐसी बातें। सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट जो हैं उनमें तो आप ऑनलाइन टीचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन अभी आपने एक बात कही कि फंड्स का जो इशू है, तो फंड्स तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसके गवर्नमेंट का इदारा है, नहीं गवर्नमेंट का इदारा है है, लेकिन फंड्स नहीं मिलते हैं, millions मिलियंस में मिलते हैं, बट जो खर्चे हैं 40,000 स्टूडेंट्स आर बीइंग स्टडीड लाइक इन कराची यूनिवर्सिटी, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो फंड्स मिलते हैं वो आधे भी नहीं है एक्चुअली। और इसके अलावा जो फीस से हम, क्योंकि फ़ीस भी मिनिमल नॉमिनल रखी जाती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में कराची यूनिवर्सिटी में, तो ताकि एक मिडिल क्लास बच्चा जो है वो तालीम हासिल कर सके अपनी, तो वो चीज़ें, वो पैसे, और HEC की ग्रांट में कटौती हुई है, तो ये चीज़ें सिर्फ जामिया कराची को सामना नहीं है, और भी यूनिवर्सिटीज़ को सामना है इसका, लेकिन इस पर कोई खातिर ख्वाह कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। या तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला नहीं है कि एजुकेशन के ऊपर जो है फंड्स बहुत कम अलॉट किए जाते हैं, और इस सेक्टर में बहुत कम जी बिल्कुल, एजुकेशन में हमेशा से फंड्स कम एलोकेट किए गए हैं, लेकिन इस हुकूमत में HEC ने बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन पे कटौती की है। दूसरी बात ये कि वो भी मजबूर हैं, आई वोंट ब्लेम देम बिकॉज इट्स द क्राइसिस दैट इज गोइंग ऑन, इकोनॉमिक क्राइसिस, बट आपको फिर उसका कोई तदारुक करना होता है। जी बिल्कुल, आई थिंक कराची यूनिवर्सिटी को अगर ऐसे प्राइवेट वेंचर्स कंटिन्यू रखने की इजाज़त दी जाए, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की इजाज़त दी जाए, जैसे कि हमारे जो है कई अपना फंड जनरेट कर सकें, तो आई थिंक उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये कि ये सब भी नहीं करने दिया जाता और फिर फंड्स भी नहीं दिए जाते। कोविड की वजह से भी तो ये चीज़, कोविड की वजह से तो आपको और ज़्यादा करने देना चाहिए। आपको जो पता है कि आप फंड्स नहीं दे रहे, व्हेन द फादर नोज दैट आई वोंट बी एबल टू अफोर्ड देम, तो आई विल लेट माय सन डिसाइड कि बेटा कोई पार्ट टाइम कर लो, तो कराची यूनिवर्सिटी को भी कुछ फंड्स एलोकेशन नहीं कर सकते अगर, तो वो फंड्स की रेवेन्यू के जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ उनको। तो आपने कोई ऐसे आइडियाज़ जो है जी बिल्कुल, वी डू हैड शेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन, बट ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में भी नहीं होता है, ये उससे ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिसीजन लेती है इन चीज़ों पे। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम एजुकेशन के ऊपर आएँ, जैसे कोविड की वजह से तालीमी निज़ाम जो है दुनिया भर में ही जो है वो काफ़ी उसके ऊपर असर पड़ा है, तो कराची यूनिवर्सिटी किस तरह से कोप अप कर रही है? इसके हाइब्रिड जो है मॉडल आपने इंट्रोड्यूस कराया है, तो उसमें स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा रहा है, टीचर्स का कैसा रहा है, आसानी हो रही है और मुश्किल? नहीं, एक्चुअली कुछ जगह पे तो देखिए मुश्किल है, कुछ जगह पे ऐसी बातें, अब टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। लाइक इफ द टीचर एंड स्टूडेंट हैड रीच्ड टू एन अंडरस्टैंडिंग दैट वी विल कंडक्ट द एग्जाम लाइक दैट, और वी विल गो विद द स्टडीज लाइक दैट, असाइनमेंट या बुक बेस्ड जो उनका तरीका है। लेकिन साइंस के सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, साइंस में आपको यू सपोज टू बी इन द लैब, यू सपोज टू डू वर्क इन द लैब, तो प्रैक्टिकल वर्क है, तो उस पर बहुत मसाइल हैं ऑफ कोर्स, और ये सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के नहीं है, ये पूरी दुनिया में चल रहे मसाइल। आई थिंक इसमें हमारे टीचर्स कोऑपरेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, हमारे एकेडमिक स्टाफ जो है, स्टूडेंट्स भी, लेकिन स्टूडेंट्स की जो रिप्रेजेंटेशन ऐसा है नहीं, सो दैट सी बात है। 40,000 के और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं दैट डू रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स, तो हम उनको भी ऑन बोर्ड लेके उनसे भी मुशावरत नहीं करते, या स्टूडेंट्स को ही जो है उनसे हम कोई एक फोरम के थ्रू मांगते नहीं है कि व्हाट आर योर सजेशंस एंड व्हाट आर योर एडवाइजेस एंड व्हाट डू यू वांट। सो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन गैप है आई थिंक, लेकिन ये फिर भी अल्टीमेट आई थिंक अगर टीचर और एक डिपार्टमेंट के चेयरमैन अपने स्टूडेंट्स टीचर्स के थ्रू अपने स्टूडेंट्स से कम्युनिकेशन रखे सही तरीके से, तो आई थिंक मसला हल है। वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो इतनी आसान नहीं है, इतना मज़ा नहीं आ रहा होता आपको जब आप क्लास में जाते हैं, और स्पेशली अगर आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपके इन्वॉल्व हैं और फिज़िकली आपको वो उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो वो फिर ऑनलाइन उतना मज़ा नहीं आ रहा होता। लेकिन इस वक्त अब सिचुएशन पूरी दुनिया की ऐसी है कि हमें इन चीज़ों के साथ ही जो है कोप अप करना है और इनके साथ ही रहते हुए इनका हल भी निकालना है। I want to add one thing, what's the point of being studying in university अगर आपको ऑनलाइन ही करना है, तो एक्चुअली जब स्टूडेंट जाता है तो वो अपने क्लास फेलोज से बात करता है, टीचर से, जो आप किताब खोल के पढ़ना उसको महसूस करते हुए, सफ़हात को पलटते हुए जो सीखने का जो मिलता है, लेक्चर जो सामने टीचर दे रहा होता है वो अलग चीज़ है, 10 सवालात होते हैं, ऑनलाइन में वो चीज़ें हो नहीं सकती, नहीं होती, हैज़ टू बी अ डेकोरम। बिल्कुल, लेकिन अब वही बात है कि अभी तो ये चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ स्कूल्स खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, सो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक और चीज़, अभी गुज़श्ता दिनों कराची यूनिवर्सिटीज़ में कुछ लड़कियों ने एक हैरेसमेंट का भी एक वाक़या हुआ था, जिसके ऊपर के काफ़ी उन्होंने जो है वो आवाज़ उठाई थी, कुछ लड़के आ गए थे, उन्होंने तंग किया था, तो इस तरह के इंसिडेंट्स
اکثر سننے میں آیا کہ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں, اس کا تدارک کیسے کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں بھی ظاہر سی بات ہے جینڈرز اب انسان کام کرتے ہیں, یہ مسائل آتے رہے ہیں تاریخ انسانی میں, آتے رہیں گے جب تک دنیا ہے. تو یہ مسائل چلتے رہیں گے, لیکن اگر قانون جو ہے اگر اس کا اطلاق صحیح طریقے سے ہو, ایڈمنسٹریشن سخت تو ہمارے کراچی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بہت سخت ایکشنز لیتی ہے, بالکل ٹالریٹ نہیں کرتی, بھلے وہ ہیریسر جو ہے کوئی بھی ہو, کسی بھی ڈیزگنیشن پہ ہو, کسی بھی گریڈ میں ہو, کتنا ہی انفلوئنشل کیوں نہ ہو, دے ڈو گیٹ دا انویسٹیگیشن ڈن. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں بھی تھوڑا سا اس کو آئی تھنک ڈیفائن کرنا پڑے گا ایگزیکٹلی, لائک بینگ فرینڈلی از ناٹ ہراسمنٹ. ہاں, بٹ دیر ہیز ٹو بی لمیٹیشن. limits should not be crossed if someone actually want to be friends with you, but if they don't, the other person is not comfortable, تو وہ اس کو فوراً اس کو یا تو بلاک کرے, میرے سمجھتا ہوں, یا پھر انفارم کرے اپنے ٹیچر کو یا چیئرمین کو, رادر کہ گوئنگ آن دا سوشل میڈیا رینٹ کرنا. اچھا, یہ جو شکایت تھی یہ جو وہاں پہ ٹیچرز ہیں ان کے خلاف تھی, اس کے اسٹوڈنٹس کے آپس میں نہیں تھی. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک ٹیچر سے خلاف ہے تو اس کا فورم بنا ہوا ہے کہ آپ جو ہے آپ لوگوں نے کوئی ایکشن لیا تھا کچھ؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں جب فار ایگزامپل کسی ڈپارٹمنٹ کے ٹیچر سے اگر شکایت ہے کسی اسٹوڈنٹ کو, تو اس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کو انفارم کرے. اگر چیئرمین سے شکایت ہے تو ڈین کو انفارم کرے, ڈین تاکہ اس کا ادراک کرے. اور اس کے بعد پھر وہ ہیرسمنٹ کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور وائس چانسلر رجسٹرار ہیں ادھر. لیکن سوشل میڈیا پہ جانا اور میڈیا پہ جانا, جبکہ ایک کیس کو پراپر چینل کے تھرو گزارنا چاہیے. تو آپ کسی کی, ہمیں کیا پتا کہ وہ اس کو غلط الزام لگایا جا رہا ہے, وی نیور نو. تو ہمیں کسی کی تصدیق کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم کسی کو ڈیفیم کیوں کریں؟ ڈیفیمیشن ان اٹسیلف از اے کرائم. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے جہاں بہت زیادہ فائدے بھی ہیں, وہاں پہ اس کا مس یوز بھی بہت ہو رہا ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو رسپانسبلٹی پھر آپ لوگوں کی آتی ہے کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن کرائی جائے, تاکہ دونوں پارٹیز میں پتہ چلے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. بہت شکریہ حسن پروگرام میں آنے کا. اور ظاہر ہے بہت سارے مسائل ہیں, بہت ساری پرابلمس ہیں, لیکن ان کا حل بھی اسی طرح سے نکالا جائے گا. اور امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہیں جس پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی رسپانسبلٹیز کو بہت اچھے طریقے سے نبھا سکیں. ایک بریک لوں گی یہاں پہ, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے اپنا پاکستان میں.